ارمان صاحب، بلڈ کا انتظام ہو چکا ہے، آپ لوگ اس پیپر پر سائن کر دیں تاکہ ہم لوگ آپریشن شروع کر سکیں۔ کیا بول رہے ہیں آپ ڈاکٹر؟ اتنی دیر ہو چکی ہے، ابھی تک آپ نے آپریشن شروع نہیں کیا؟ میری بہن مر سکتی ہے، آپ لوگ جانتے تھے، پھر بھی ایک ڈاکٹر ہو کر اتنی لاپرواہی کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے امان صاحب، ہم نے آپ سے بولا تھا بلڈ کا ارینج کریں، دیر ہم نے نہیں آپ نے کی ہے۔ امان پتر، تو نے کچھ کیا نہیں۔ سوری دادا جان، وہ ٹینشن میں دماغ میں ہی نہیں رہا، میں ابھی کرتا ہوں۔ سوری امان، شاید آپ نے سنا نہیں کہ کوئی بلڈ دے کے جا چکا ہے۔ کس نے دیا؟ ہم میں سے تو سب یہی ہیں۔ اوہ سر، یہ ہاسپٹل ہے، یہاں کوئی نہ کوئی بلڈ ڈونیٹ کرنے آتا رہتا ہے، اور آپ کے پیشنٹ ولید کو ہوش آ چکا ہے، آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ شکریہ ڈاکٹر، ہمارا فرض ہے یہ، آپ بس اپنی بچیوں کے لیے دعا کیجیے۔ چلو عظمیٰ پتر، تیرے بیٹے کو ہوش آ گیا، آجا مل لیں اس سے۔ نہیں ابا جان، میرے میں ہمت نہیں اس کے سامنے جانے کی۔ وہ میرے سے اپنی روح کا پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گی؟ میں نہیں کر سکتی اس کا سامنا۔ آپ لوگ جائیں۔ ہمارا بیٹا، تو آئے گی نا؟ تیرے کو بیٹے جیسا ہے وہ۔ ضرور ابا جان، میں اپنے بیٹے سے ضرور ملوں گی۔ بس بیٹا، رونا بند کر دے، اب مجھے یقین ہے اللہ تجھے تیری بیٹیاں ضرور لوٹائے گا۔ انشاءاللہ بابا جان۔ چلو آؤ، آ جاؤ بیٹا۔ شجاعت شاہ کے ساتھ ان کے سارے گھر والے ہاسپٹل کے کمرے میں داخل ہوئے تو سامنے ہی ولید آکسیجن ماسک پہنے، آنکھیں بند کیے لیٹا تھا، ہاتھوں پر ڈرپس، آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے پیلا رنگ۔ ہاسپٹل ڈریس میں وہ صدیوں کا مریض لگ رہا تھا۔ شجاعت شاہ اور عابدہ بیگم کا دل کٹ کے رہ گیا تھا اپنے جان سے عزیز پوتے کو اس حالت میں دیکھ کر۔ پتر، چاچی جان، چچی قربان پتر تجھ پر۔ جی جان۔ روح، اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور بولتا، عافیہ بیگم بول پڑی، پتر تو بول نہ زیادہ، ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ دادو، روح کہاں ہے؟ ٹھیک ہے نا وہ؟ سب ٹھیک تھا، جب مجھے لگا کوئی میری روح کو جسم سے الگ کر رہا ہے، میری جان نکل رہی تھی، سانس سینے میں اٹک گئی تھی، آنکھیں پتر ہو چکی تھیں، کچھ نہیں نظر آ رہا تھا، بس روح کی چیخیں سن رہی تھی، وہ مجھے بلا رہی تھی۔ دادو، میری روح مجھے بلا رہی تھی، مجھے بتائیں کہاں ہے وہ؟ مجھے جانا ہے۔ بیٹا میری بات سنو، میرے بہادر بیٹے ہو نا تم۔ دیکھو بیٹا، روح میری بیٹی ہے، لیکن میں ماں ہو کے تمہیں سمجھانے جا رہی ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے تم اسے میرے سے زیادہ پیار کرتے ہو۔ ولید حیران سا امارا بیگم کی بات سن رہا تھا۔ دیکھو بیٹا، حادثات ہوتے رہتے ہیں زندگی میں، ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ تم وعدہ کرو، بات سننے کے بعد تم کچھ نہیں کرو گے، بلکہ جلدی ٹھیک ہو کے اسے پتہ کرو گے اور بدلہ لو گے جس نے یہ سب کیا تم لوگوں کے ساتھ۔ چچی جان، کیا بول رہی ہیں آپ؟ میں بتاتی ہوں ولید بھائی۔ حیا تم چپ کرو۔ نہیں، انہیں پتہ چلنا چاہیے، حق ہے ان کا۔ میں بتا رہی ہوں نا بیٹا۔ ولید بھائی، روح کو گولی لگی ہے، اور وہ اسی ہاسپٹل میں ہے، آپریشن ہو رہا ہے اس کا۔ نہ جانے کیا کیا بتایا تھا حیا نے ولید کو، لیکن اس کا دل اور دماغ اس بات پر اٹک گیا تھا کہ روح کو گولی لگی ہے۔ روح کو گولی لگی ہے، اور آپ سب مجھے اب بتا رہے ہیں؟
پتر تو خود نہیں ٹھیک تھا، تجھے کیسے بتاتے؟ دادو میں نے کہا تھا نا، میری روح میرے جسم کا ساتھ چھوڑ رہی تھی۔ دیکھیں دادو، دیکھیں میری روح واقعی ہی ساتھ چھوڑ رہی ہے۔ جب زندگی کا سانس بند تھا تو مجھے سانس کیسے آتا؟ جب اس کی ہی آنکھیں بند تھیں مجھے کیسے نظر آتا؟ کیسے اتنا بے خبر ہو سکتا ہوں میں؟ اس کمرے میں موجود ہر شخص رو رہا تھا ولید کی حالت دیکھ کر۔ پتر رک جا، کیا کر رہا ہے؟ دادا جان ہٹ جائیں، مجھے اپنے روح کے پاس جانا ہے۔ ہاتھوں سے ڈرپس کھینچ کر نکال کر، ماسک اتار کر وہ بیڈ سے اترنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پتر رک جا، ہم چلیں گے سب۔ تو ابھی تک جا بیٹا، تو ابھی رک جا بیٹا۔ بھائی رک جائیں، آپ آرام کر لیں، ہم سب ہیں اس کے پاس۔ موم، کیسے آرام کروں میں؟ اسے میری ضرورت ہے، مجھے جانا ہے اس کے پاس۔ ہٹو بھائی، نہ جائیں، رک جائیں، اس کا آپریشن ہو رہا ہے۔ ارمان ہاتھ چھوڑو میرا، وہ تکلیف میں ہے، مجھے جانے دو، میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ ہاں میں بچا لوں گا اسے بھائی، چھوڑو مجھے۔ ولید کو قابو کرنا اس وقت کسی کے بس کی بات نہ تھی۔ وہ سب کو چھوڑ کر باہر نکل چکا تھا، اور باہر نکلتے ہی اس کی نظر اس کی ماں پر پڑی۔ وہ حیران نہیں تھی، وہ جانتی تھی کہ ایسا ہی ہونے والا ہے، لیکن اپنے بیٹے کو اس حال میں دیکھ کر ان کی جان ضرور نکلی تھی۔ ولید آپریشن تھیٹر کے دروازے پر کھڑا اندر جانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر دروازہ اندر سے لاک تھا۔ کھولو، مجھے روح کے دیکھنے دو۔ بھائی چلے جائیں یہاں سے۔ نہیں، مجھے اسے دیکھنا ہے، انہیں بولو مجھے دیکھنے دو۔ اتنے میں ایک ڈاکٹر باہر آیا۔ آپ کیوں ہنگامہ کر رہے ہیں ولید صاحب؟ اور آپ کی کنڈیشن ابھی ایسی نہیں ہے جو آپ ایسے ری ایکٹ کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر مجھے روح کو دیکھنے دیں، بس ایک بار۔ دیکھیں ولید، آپ کی بیوی کا آپریشن چل رہا ہے، اگر آپ اس طرح ہمارا ٹائم ویسٹ کریں گے تو ان کی جان جا سکتی ہے، اس لیے ہمیں اپنا کام کرنے دیں اور آپ آرام کریں۔ ڈاکٹر ولید صاحب کو کمرے میں لے جاؤ۔ یا اللہ، تو جانتا ہے نا میں نے کبھی اپنی محبت میں خیانت نہیں کی، تو جانتا ہے نا میں اس سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ میرے مالک، آپ کو تو سب پتہ ہے نا، آپ میرے دل کا حال جانتے ہیں مولا۔ میری روح کو مجھے لوٹا دے۔ میرے مالک، میری جان کو میرے سے الگ نہ کرنا۔ یا اللہ، میری زندگی بھی اسے لگا دے میرے مالک، مگر اس سے زندگی دے دے۔ میں نے آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، مگر آج مانگ رہا ہوں۔ اپنی حور، اپنی شریک حیات مجھے لوٹا دے اللہ، مجھے میری زندگی لوٹا دے۔ زمان رو رو کر اپنا حال دل اپنے خدا کو سنا رہا تھا، اور باہر کھڑی زمل سن کر آگ بگولا ہو رہی تھی۔ کیا حال ہو گیا ہے میرے بھتیجے کا؟ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا، یہ دونوں منحوس پیدا ہوتے ہی اپنے باپ کو کھا گئی، اور اب تم دونوں کے بیٹوں کو کھائیں گی۔ اگر آج میری بیٹی کو اپنی بہو بنایا ہوتا تمہارے بیٹے کا یہ حال نہ ہوتا۔ ابھی بھی وقت ہے، جان چھڑوا لو ان سے، اس سے پہلے کہ امارا اپنے بیٹیوں کے بارے میں بولنے والوں کا منہ توڑتی۔ عظمیٰ بیگم بول اٹھی،
بس آپا، بہت سن لیا آپ کو۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ روح میری بہو بعد میں اور بیٹی پہلے تھی، اور میں آپ کی بیٹی کو بہو کیوں بناؤں جب اس سے بہتر لڑکی میری بہو ہے۔ اللہ زندگی دے میری دونوں بیٹیوں کو، اور بعد میں اپنے شوہروں کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزارے۔ اگر اب کسی نے بھی میرے بیٹوں کے بارے میں بولا تو امارا بعد میں پہلے میں بولوں گی۔ آپا، ہم بہت عزت کرتے ہیں آپ کی، مگر عزت انسان کے خود کے ہاتھ میں ہوتی ہے، باقی تو آپ سمجھ چکی ہوں گی۔ عافیہ بیگم نے بھی اچھی خاصی سنا دی تھی تحریم بیگم کو، اور باہر سے آتے ہوئے سالار اور سکندر صاحب بھی سب سن چکے تھے۔ افسوس ہوا پتر تیری سوچ پر۔ اماں آپ بھی چلی جائیں تحریم، اس سے پہلے کہ میرا ہاتھ اٹھ جائے تجھ پر۔ گھنٹے بعد 2 ڈاکٹرز آپریشن تھیٹر سے باہر آئے۔ ہم نے روح کو بچا تو لیا ہے، مگر کیا ڈاکٹر؟ مگر وہ کبھی ماں نہیں بن سکے گی، کیونکہ خون زیادہ بہنے کی وجہ سے اس کے باڈی کے انر پارٹس ڈیمیج ہو چکے ہیں۔ ہو سکتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ وہ ریکور کر جائیں، ویسے بھی ان کی عمر بہت کم ہے، انشاءاللہ کچھ سال تک وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ یا ہو سکتا ہے انہیں یہ محرومی تا عمر رہے۔ یہ خبر آگ بن کر گری تھی سب پر، مگر سب خوش تھے کہ روح اب خطرے سے باہر ہے، اور ولید آپ مل سکتے ہیں اپنی وائف سے۔ ڈاکٹر کے کہنے کی دیر تھی کہ ولید فوراً اندر کی طرف بھاگا۔ روح کا وجود پٹیوں سے لپٹا اس کے سامنے تھا، اور وہ ساری دنیا سے بے خبر پڑی تھی۔ ولید اس کے پاس چیئر رکھ کر بیٹھا اور اس کا نالیوں میں جکڑا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ روح میری جان، بہت تڑپایا ہے تم نے آج، اس کا بدلہ ضرور لوں گا تم سے، لیکن پہلے تم ٹھیک ہو جاؤ تب۔ بلکہ میں ابھی لوں گا تم سے، کون سا میرے ٹھیک ہونے کا انتظار کیا تھا؟ تمہیں پتہ ہے ڈاکٹر نے کیا کہا؟ کہ تم کبھی ماما نہیں بن سکتی۔ اب کسی کو کیا پتہ کہ میں خود یہی چاہتا ہوں کہ ہمارے درمیان کوئی نہ آئے، ہمارے وجود کا حصہ بھی نہیں۔ ولید نے اس کا ہاتھ جیسے ہی لبوں سے لگایا، اسے روح کی آواز سنائی دی، ولی، جانے ولی، ولی، بس روح، رونا نہیں ورنہ بہت ماروں گا۔ ابھی بھی ماریں گے؟ پہلے ہی اتنی چوٹیں لگی ہیں۔ سو جاؤ روح، تمہیں جلدی ٹھیک ہونا ہے میرے لیے۔ ولی، مجھے باتیں کرنی ہیں آپ سے، بتانا ہے کچھ، اور مجھے روح کو محسوس کرنا ہے، باتیں بعد میں۔ ولید نے نرمی سے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں لیا۔ شاید دونوں کو ایک دوسرے کے لمس سے سکون مل رہا تھا، جو دونوں ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے۔ کافی دیر بعد جب ولید پیچھے ہٹا تو روح نے لمبے لمبے سانس لے کر خود کو نارمل کرنا چاہا، مگر اگلے لمحے پھر جان نکلی تھی جب گرم ہونٹوں کا لمس اسے اپنے پیٹ پر محسوس ہوا۔ ولید نے دہکتے ہونٹ اس کے پیٹ پر رکھے تو وہ جی جان سے کانپ اٹھی۔ روح کے پیٹ میں اٹھنے والی ٹھیسوں پر وہ اپنے ہونٹوں سے مرہم رکھ رہا تھا۔ ولید، کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہاسپٹل ہے یہ، پیار کر رہا ہوں اپنی وائف سے۔
کوئی دیکھ لے گا تو کیا سوچے گا؟ کسی کی اتنی جرأت ہے کہ ولید شاہ کی طرف دیکھے؟ روح کی نظر اس کے ہاتھ پر گئی اور اس نے اب غور کیا کہ وہ ہاسپٹل ڈریس میں ہے۔ ولید، یہ آپ کے ہاتھ پر خون، اور آپ اس ڈریس میں ہیں، کیا ہوا آپ کو؟ بس میرے دل نے انکار کر دیا تھا، بولا اگر اس کی روح کو ہوش نہیں تو میری بھی نہیں چلنا۔ ولید، کیا ہوا آپ کو؟ کچھ نہیں، سو جاؤ روح، بس اب برداشت کر لی تم نے جتنی تکلیف برداشت کرنی تھی۔ اب سے خوشیاں ہوں گی ہر جگہ، ہر لمحہ، بس جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ پھر کیا؟ پھر ولید بتائیں نا، سرپرائز۔ روح مجھے ایک بات بتاؤ۔ جی، بلکہ تم ابھی ریسٹ کرو، میں یہیں ہوں، کچھ چاہیے ہو تو بتا دینا۔ اوکے۔ ولید اس سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کس نے گولی چلائی تھی اس پر، مگر وہ اس سے پوچھ کر اسے مزید ڈرانا نہیں چاہتا تھا۔ اب وہ مسئلے کو خود حل کرے گا۔ آخر کو ولید شاہ کی بیوی کو مارنے کی کوشش کی گئی تھی، کوئی عام بات نہیں تھی۔ ولید مسلسل اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ جلد ہی نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ اب روح اور ولید کی طرف سے تو سب مطمئن تھے، کیونکہ وہ ٹھیک ہو چکے تھے، اب صرف حور کا انتظار تھا۔ 8 گھنٹے گزر چکے تھے، مگر اس کی کوئی خبر نہ تھی۔ زمان تو زندہ لاش کی مانند ہو چکا تھا۔ کون کہتا ہے کہ مرد روتے نہیں؟ مرد روتے ہیں، بلکہ ٹوٹ جاتے ہیں جب ان کی محبت کسی بھی مشکل میں ہو۔ کون کہتا ہے مرد پتھر دل ہوتے ہیں؟ اگر آج کوئی زمان کو دیکھے تو مرد ذات کا دیوانہ ہو جائے۔ ایک ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آیا تو سب اس کی جانب ہوئے، مگر زمان ویسے ہی سر گرائے بیٹھا تھا، جیسے اسے نتیجے کا پتہ ہو۔ وہ زندگی سے ہارا ہوا شخص کسی کی جانب کیا دیکھتا؟ اسے تو بس اپنے محبوب کو زندہ سلامت دیکھنا تھا، اپنے سامنے۔ مبارک ہو، اللہ نے آپ کی بیٹی کو نئی زندگی دی ہے، اور ایک خوشخبری ہے آپ سب کے لیے۔ اب زمان کی نظر میں ڈاکٹر کی جانب اٹھی تھی۔ آپ کی بیٹی کی یادداشت واپس آ چکی ہے۔ اب وہ پہلے کی طرح ایک نارمل زندگی گزارے گی، اور مسٹر زمان، مرد محبت کرتا ہے تو دل سے کرتا ہے، یہ سنا تھا، مگر آج دیکھ بھی لیا۔ آج حور کو جو زندگی ملی وہ شاید آپ کی دعاؤں سے۔ دعا ہے اللہ سے کہ وہ آپ کو اور آپ کی وائف کو اور خوشیاں عطا کرے۔ اور یہی یہ لمحہ تھا جب زمان کو لگا سکون اندر تک سرایت کر رہا ہے، جیسے ہر طرف ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، جیسے کوئی بہت بڑا خزانہ مل گیا ہو۔ اور شاید آج زمان کو خزانہ ملا بھی تھا، حور کی زندگی کی صورت میں۔ اس کی زبان سے یہی لفظ عطا ہو سکے، اللہ تیرا شکر ہے۔ سب ہی خوش تھے، اب سب ٹھیک ہو چکا تھا۔ ارمان پتر، تم حیا اور زارا کو لے کر گھر چلے جاؤ، اور عافیہ اور عظمیٰ کو بھی لے جاؤ، گھر جا کر آرام کر لیں۔ صبح آ جانا۔ میں اور زمان یہیں رکیں گے۔ بیگم، آپ بھی جائیں اور امارہ کو بھی لے کر جائیں۔ مگر ابا جان، میں کیسے جا سکتی ہوں؟ ابھی تو میں اپنی بیٹی سے ملی بھی نہیں۔ پتر،
وہ بے ہوش ہے، صبح ہی اٹھے گی، تم چلی جاؤ۔ آ جانا میرا بیٹا بعد میں آرام کر کے۔ دادا جان آپ بھی جائیں، میں ہوں حور کے پاس۔ یہ وہ پہلے لفظ تھے جو زمان نے پچھلے 5 گھنٹوں میں بولے تھے۔ مگر بیٹا اب تھک جائیں گے تو طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اچھا بیٹا، جیسے تمہاری مرضی۔ سب جا چکے تو زمان کے قدم بے اختیار حور کی جانب بڑھے۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی اس کا وجود پٹیوں میں لپٹا پڑا تھا۔ مرجھایا ہوا چہرہ اپنی تکلیف کی داستان سنا رہا تھا۔ وہ مردہ قدموں سے کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی اس کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ دھیرے دھیرے سے اس کے پاس پہنچا، جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ۔ دل کے ہزاروں حصوں میں یہی ڈر تھا کہ وہ جاگ نہ جائے، کیونکہ وہ اسے خود کو تڑپانا نہیں چاہتا تھا۔ مگر کیسے؟ زمان نے اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھا اور اس کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ حور، کیوں کرتی ہو ہمیشہ میرے ساتھ ایسا؟ جانتی ہو نا مجبور ہوں، اسی لیے اتنا ستاتی ہو۔ جانتی ہو کہ تم جان ہو میری، اسی لیے بار بار جان نکالتی ہو۔ حور، تم جانتی ہو میں کبھی رویا نہیں تھا، لیکن آج ایک 17 سالہ لڑکی نے ایک 27 سالہ مرد کو رلا دیا۔ واہ، عشق بھی کیا کمینی چیز ہے نا حور۔ لیکن اب تم بھول جاؤ کہ میں روؤں گا، بلکہ اب تم رو گی، میں رلاؤں گا تمہیں اپنی شدتوں سے۔ بہت چھوٹ مل گئی تھی تمہیں، اب اور نہیں۔ تم میری تڑپ کیا بدلہ چکانا ہوگا روح، اور ان کو اپنی جان دینی ہے جنہوں نے میری جان کو دکھ پہنچایا۔ زمان اپنا نام سن کر گھنی مونچھوں تلے انابی لب مسکرائے تھے۔ زمان، مجھے کیا ہوا تھا؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں بہت دیر بعد نیند سے اٹھی ہوں۔ ہاں، صحیح کہہ رہی ہو تم، بہت سو لیا تم نے، اب تو جاگنے کا وقت ہے۔ کیا مطلب؟ کچھ نہیں، کہیں درد تو نہیں ہو رہا نا؟ ہو رہا ہے۔ کہاں؟ جہاں ڈرپس لگی ہیں۔ زمان نے اس کے ہاتھ سے ڈرپس اتار پھینکی اور اس کے ہاتھ کو سہلایا اور وہاں اپنے لب رکھے۔ حور، جلدی ٹھیک ہو جاؤ، ہمیں مل کر ان سے بدلہ لینا ہے جنہوں نے تمہیں اس حال تک پہنچایا۔ زمان، وہ ضمل جانتا ہوں میں سب۔ حور، بس تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ، پھر کچھ کر جائیں گے۔ ضمی، روح کہاں ہے؟ مجھے کوئی بھی ملنے نہیں آیا۔ میں آیا ہوں نا، تمہارا سب تو میں ہی ہوں۔ لیکن زمان، بس چپ، زیادہ نہیں بولنا ورنہ میں چپ کرا دوں گا۔ حور، جی، اب نہیں نہ جاؤ گی کہیں؟ میں نے کہاں جانا ہے زمان؟ مجھے تنگ بھی نہیں کرو گی نا؟ پہلے کب کیا؟ گھر جا کر بتاؤں گا۔ تمہیں پتہ ہے تم مجھے خود سے کس بھی کرتی تھی اور حق بھی۔ زمان، جھوٹ نہیں بولے، سچ کہہ رہا ہوں یار۔ اچھا ویڈیو دکھاؤں؟ نہیں، رہنے دیں، اب بھی ویسے ہی کرنا۔ بالکل نہیں، شرمانا۔ حور، آج بہت مانگا میں نے اللہ سے تمہیں، مجھے ڈر تھا کہ تمہیں کچھ ہو جانا ہے۔ اب سے، آج سے تم صرف میری سنو گی، میرے ساتھ کھاؤ گی، میرے ساتھ باہر جاؤ گی، میرے ساتھ لیٹو گی، میرے ساتھ بیٹھو گی۔
اوکے، پرومس؟ جی پرومس۔ زمان، کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں، بس چپ حور۔ زمان نے نرمی سے اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لیا اور اتنی جنونیت سے چوما کہ حور کی جان ہوا ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی اب قید سے رہائی ممکن نہیں، اور وہ شاید اب خود بھی رہا ہونا نہیں چاہتی تھی۔ زمان اس کے ہونٹوں سے اپنی پیاس بجھانے میں اس قدر مگن تھا کہ یہ بھی بھول گیا تھا کہ اس کی طبیعت خراب ہے۔ یاد آنے پر جلدی سے پیچھے ہٹا اور روح کے ہونٹ صاف کیا جنہیں وہ گیلا کر چکا تھا۔ جان، گھر چلو، پھر بتاؤں گا تمہیں۔ محبت لمس کی محتاج ہوتی ہے، اور سکون دہ لمس صرف اپنے محبوب کا ہی ہوتا ہے۔